اچھا جی، یہ سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، زید نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا، لیکن رشتہ داروں نے کہا نہیں، ہماری مسجد کا امام پڑھائے گا، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ جنازہ پڑھانے کا حق مسجد کے امام کو ہے یا وارث کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح وصیت کرے نا کہ جنازہ فلاں پڑھائے گا میرا، فلاں جگہ پر مجھے دفنانا، فلاں شخص مجھے غسل دے، تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوتا، تو ورثہ کے ذمے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، کوئی بھی غسل دے سکتے ہیں، کہیں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال، یہ سوال کا جواب تو یہ ہے۔ اگلا سوال کہ کس کو پڑھانا چاہیے، کون پڑھائے جنازہ، بیٹا یا امام؟ دیکھیں، اگر بیٹا جو ہے نا پڑھا سکتا ہے، اس میں اس کی صلاحیت ہے، تو بیٹے کو ہی پڑھانا چاہیے، امام کو نہیں۔ خاص کر اگر بیٹا حافظ ہو، عالم ہو، تو پھر تو بطریق اولا اسی پڑھانا چاہیے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے، اور عرف میں یہ اعزاز کی بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھاتے۔ اچھا جی، یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، ایک عزیز باہر ممالک میں ہوتا ہے، اور وہاں کمپنی کی طرف سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہر کسٹمر کو 20% رعایت دینی ہے کسی بھی چیز میں۔ اب یہ صاحب کسٹمر کو 20 کے بجائے 10% رعایت کرتا ہے اور 10% اپنے پاس رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 10% رکھنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں، ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی کمپنی والے اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں، کمپنی کی طرف سے اس کو 20% رعایت ہے، تو ابھی کون 10% اس کو نہیں دیتا؟ لیکن جب 20% کہہ دیا ہے کمپنی کے، تو اصل تو مالک ہے، مالک نے کہہ دیا ہے، تو اب وہ اس کو 20% جو ہے نا، جو بھی جن چیزوں میں رعایت ہے وہ اس کو دینے پڑے گی۔ اگر آگے بندہ نہیں دیتا، بس 10% خود رکھتا ہے، اس کو نہیں دیتا، تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، تو جائز ہی نہیں ہے، حرام۔ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض کمپنی کی طرف سے اس طرح کارڈ ملتے ہیں کہ آپ کہیں شاپنگ کر لیں، یا اتنی شاپنگ، یا اس طرح کی کچھ رعایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ کارڈ وغیرہ وہ کسی صرف امپلائی کے لیے، ملازم کے لیے ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کسی اور کو دینا کہ آپ جا کے استعمال کر لیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ یہ فرماتے آخری بات، ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے فوت ہونے کے بعد عورت سفید لباس یا مخصوص لباس پہن کر بیٹھ جاتی ہے 40 دن تک، خوشبو استعمال نہیں کرتی، کسی سے بات نہیں کرتی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ دیکھیں، عدت جو ہے نا، ایک بات تو ہے کہ عدت 40 دن تو نہیں ہے، 4 ماہ 10 دن ہے، 130 دن۔ یہ اگر تو قمری مہینے کی 1 تاریخ کو کوئی فوت ہو جائے کسی کا شوہر، پھر تو 4 ماہ 10 دن، یعنی 4 مہینے قمری گزر جائے وہ، اور اس کے بعد 10 دن، وہ 4 مہینے 29 کے ہو یا 30 کے ہو، یا کوئی بعض 29 کے بعض 30 کے، سمجھ آ گئی؟ مسلسل بھی 4 مہینے اس طرح جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں 29 کے۔ اور اگر قمری مہینے کی 1 تاریخ نہ ہو، درمیان میں فوت ہو جائے، تو پھر اس صورت میں 130 دن ہے، سمجھ آ گئے؟ یہ عدت ہے۔ اب عدت میں کچھ احکام ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے لیے ہو جا سکتی ہے۔ ضرورت سے مطلب ڈاکٹر کے لیے جانا، یا بالکل خرچے کا انتظام نہ ہو، وراثت میں بھی کچھ نہ ملا اس کو، کمائی کے لیے جا سکتی ہے وغیرہ ذالک، کر کے رات جو ہے نا وہ گھر پہ گزارے، اور خوشبو نہیں لگا سکتی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح نیا کپڑا، میک اپ نہیں کر سکتی، سرخی وغیرہ پاؤڈر نہیں لگا سکتی، اس طرح زیورات نہیں پہن سکتی، مہندی نہیں لگا سکتی، کلر نہیں لگا سکتی وغیرہ ذالک۔ باقی جو ہے نا سفید لباس پہننا، کوئی مخصوص لباس، ایسا کوئی لباس نہیں کہ فلاں لباس پہن، لباس کو بھی پہن سکتے، نیا لباس نہیں پہن سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، نہیں بات کرے،
سب سے بات کر سکتی ہے، ہنس بھی سکتی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، اور کوئی آئے ملنے کے لیے، عورتیں آئے اپنے، باقی جو غیر محرم ہے اسے ویسے پردہ کرنا چاہیے۔ غیر محرم کا حکم عدت یا عدت کے بغیر برابر ہے۔ اب بعض خواتین جو ہے نا اس کو بہت سخت سمجھتی کہ نہیں کسی سے غیر محرم سے بات نہیں کرنا، عدت کے علاوہ کرنا، عدت میں نہیں کرنا، نہیں، عدت اور عدت کے علاوہ یہ برابر ہے حکم۔ ضرورت کے مطابق غیر محرم سے بھی بات کر سکتی ہے ضرورت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کسی سے بات نہیں کرنا، کمرے میں بیٹھ جانا، کمرے سے باہر نہیں نکلنا، نہیں، کمرے سے باہر نکلے لیکن گھر کے جو حدود ہیں اس سے باہر نہ نکلے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ سارے احکام ہیں عدت کے۔ عدت کے درمیان میں عید آ جائے تو پھر نیا لباس نہیں پہن سکتے؟ نئے لباس نہیں، عید کے نئے لباس پہننا تو ضروری نہیں ہے، نئے لباس، ہاں، لیکن اس کے خوشی کا دن نہیں ہے، تو سوگ چل رہا ہے، اس کے لیے تو سوگ چل رہا ہے نا، اس کی خوشی نہیں، اس کے لیے سوگ ہے 4 ماہ 10 دن، یہ خوشی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کے والدین فوت ہوئے تو سارے گھر والے نہیں پہنتے، یہ جائز؟ عید کے دن، ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی والدین فوت ہو جائے، جو پہلی عید آتی ہے نا، پہلی عید عموماً آتی ہے تو کوئی بھی نیا لباس نہیں پہنتا سب، یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو ایک تو پہننا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر جو فوتگیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں لوگ، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو خوشی کا دن ہے، خواہ تو نہیں غمی یاد کرانی ہے، تازہ کرانی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یا یہ پہلی عید ہے، نہیں، اس طرح نہیں کرتے ہوتے، بس وہ جو غمی گزر گئی، وہ گزر گیا جو ہونا تھا، اب بار بار اس کو یاد کرانا تو یہ اچھی بات نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ۔